بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ جلد کیا جا رہا ہے اور حملے کے وقت سے بے خبری اسرائیل کو سزا کا حصہ ہے۔ تو حزب اللہ کے رہنما نے مزید یہ کہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں سے لیبنان میں خوف پھیلانا چاہیے۔ شمال میں اسرائیل کی کیمیکل اور فوڈ فیکٹریاں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں تباہ کر سکتی ہیں۔ شاید ہم اسرائیل کو اکیلے ہی جواب دے دیں، شاید پوری مزاحمتی گروپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو جواب دیں۔ اسرائیل پر ہمارا رد عمل آئے گا اور بھرپور طریقے سے آئے گا۔ تو حماس نے یحییٰ ابراہیم حسن سوار کو اپنا نیا قائد منتخب کر لیا ہے۔ حماس اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اپنے نئے قائد کا انتخاب عمل میں لایا اور یہ عمل 2 روز سے جاری تھا اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہی از اے ہارڈ لائنر۔ دیکھتے ہیں۔ برطانیہ نے غیر معینہ مدت تک کے لیے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کر دی ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی حکام کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ پالیسی نظر ثانی تک اسلحے کی فروخت معطل رہے گی۔ یاد رہے کہ ٹوری حکومت نے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کے لیے 108 لائسنسز جاری کیے تھے۔ بھارت کا ایک اور الزام آ گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں حکمران جماعت یا حکومت گرانے میں ISI کا ہاتھ ہے۔ بھارت کے مطابق خالدہ ضیاء کے بیٹے اور ISI کی سعودی عربیہ میں ملاقاتیں ہوئیں اور یہ سارا بلو پرنٹ لندن میں پاکستان کے تعاون سے تیار کیا گیا اور چائنا کا کردار بھی اس سازش میں شامل ہے۔ تو بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے نے الزام عائد کیا کہ پاکستان کا مقصد بنگالی اپوزیشن جماعت BNP کو بحال کرنا تھا، جو کہ پاکستان کی حامی اور چائنا کے لیے دوست، جبکہ فنڈنگ کا ایک اہم حصہ پاکستان میں کام کرنے والے چائنیز اداروں سے آیا۔ مخالف سوشل میڈیا کا بڑا حصہ امریکہ میں تمام اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا، یعنی پوری دنیا ذمہ دار ہے، لیکن وہ شیخ حسینہ جو ہے اس نے جو 2500 بچوں کو قتل کر دیا، بے دردی سے قتل کر دیا، اس کے متعلق بھارتی میڈیا کو کوئی خبر نہیں ہے۔ وہاں پہ آ کے وہ بالکل خاموش ہے۔ بنگلہ دیش میں نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس عبوری حکومت کے نئے سربراہ مقرر کر دیے گئے اور بنگلہ دیشی طلباء قیادت نے فوجی حکام سے ملاقات کی۔ بنگلہ دیشی طلباء نے محمد یونس کو عبوری حکومت کی سربراہی دینے کا کہا۔ طلباء کے مطالبے کے تحت بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی تھی، اور جبکہ طلباء تنظیموں نے فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو عبوری حکومت کے بھی باقی اراکین کا سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اب انتخاب کیا جائے گا، اور دوسری طرف صدر کے حکم پہ حسینہ واجد کی سب سے بڑی سیاسی حریف 78 سالہ خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا، جبکہ انٹیلیجنس چیف جنرل ضیاء کو بھی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ امریکہ نے شیخ حسینہ کا ویزا منسوخ کر دیا اور برطانیہ کا اسائلم سے انکار ہو گیا، یعنی بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم نے ملکی پالیسی کے باعث حسینہ واجد سے اسائلم دینے سے معذرت کر لی ہے اور نئی پالیسی کے تحت سیاسی پناہ کے لیے برطانیہ کی بجائے پہلے کسی دوسرے ملک میں عارضی قیام کرنا ہوگا، جہاں ان کے کیریکٹر اور مقاصد کا اندازہ لگایا جائے گا اور پھر سیاسی پناہ دی جا سکتی ہے۔ تو بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ نے بھی شیخ حسینہ واجد کا ویزا منسوخ کر دیا، تاہم اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں آئی، جبکہ حسینہ واجد کے بھاگ جانے کے بعد ان کی کابینہ بھی ملک سے فرار ہونے لگی اور بنگلہ دیشی وزیر خارجہ سمیت 2 سابق وزراء بھارت فرار ہوتے ہوئے ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیے گئے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کیملا ہیرس جو ہیں، انہوں نے اپنے نائب صدارتی امیدوار منتخب کر لیا ہے انہوں نے، اور 2018 سے منیسوٹا کے گورنر ٹم والز کیملا ہیرس کے نائب صدر کے امیدوار ہوں گے۔ 60 سالہ ٹم والز 2006 میں امریکی ایوان نمائندگان کے رکن منتخب ہوئے اور کیملا ہیرس جلد باضابطہ نائب صدر کے نام کا اعلان خود کریں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر سیاستدانوں کے قتل کی ممکنہ سازش کے الزام میں پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور امریکی میڈیا کے مطابق آصف مرچنٹ پر کرائے کے قاتل کے ساتھ مل کر قتل کی منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ 46 سالہ پاکستانی شہری کے ایرانی حکومت سے بھی مبینہ روابط ہیں اور آصف مرچنٹ کئی مرتبہ ایران، شام اور عراق کے دورے کر چکا ہے، جبکہ آصف مرچنٹ جن کرائے کے قاتلوں سے رابطے میں تھا وہ دراصل FBI اہلکار تھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آصف کو 12 جولائی کو گرفتار کیا گیا، 13 جولائی کو پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ پہ حملے سے اس کا کوئی تعلق۔ دفتر خارجہ پاکستان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آصف مرچنٹ کے معاملے پہ امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ باضابطہ رد عمل دینے سے پہلے آصف مرچنٹ کی ماضی سے متعلق معلومات کی توثیق چاہتا۔ پاکستان نے چائنا، سعودی عربیہ اور UAE سے قرض کی مدت میں توسیع کی یقین دہانیاں حاصل کر لی ہیں، جبکہ تینوں ممالک کی یقین دہانیوں سے متعلق IMF کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔
وزیر خزانہ نے بتایا کہ چائنا، سعودی عربیہ اور UAE نے قرض کی مدت میں 1 سال کی توسیع کی یقین دہانی کرائی۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہے، جس میں IMF بورڈ پاکستان کے لیے 37 ماہ پہ محیط $7 ارب کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری دے گا۔ شہباز حکومت FBI چیئرمین کے لیے کوئی نام طے نہیں کر پائی اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ایڈمنسٹریٹو سروسز کے افسران کو FBI چیئرمین تعینات کرنا چاہتے ہیں، مگر FBR افسران مخالفت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو FBR سروس کے گریڈ 21 اور 22 کے افسران کی فہرست بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ پاکستان آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے ضلع کوہاٹ میں تیل و گیس کی نئی دریافت کا اعلان کیا ہے۔ کنواں نمبر 1 کی کھدائی 9 جنوری 2024 کو شروع کی گئی، جہاں سے 1,64,00,000 MMSC FWD یومیہ گیس حاصل ہوئی ہے۔ OGDC حکام کا کہنا ہے کہ کنواں نمبر 1 سے تقریباً 160 بیرل یومیہ خام تیل بھی دستیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی تک کی خاص خبریں تھیں۔ اب میں مزید خبریں ہوں گی، اپڈیٹس ہوں گی تو میں آپ تک لاؤں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔